ڈیفنس انالسٹ ہیں امجد شعیب صاحب، ان سے وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے جو بیان انہوں نے دیا اس پر بات کریں گے۔ سر جی بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو بیان دیا ہے افغان مہاجرین کے حوالے سے کہ اب ہم ان کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، کیسے دیکھتے ہیں اس بیان کو آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اس کے کئی پہلو ہیں اور بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ لازماً افغان مہاجرین جب یہاں پہ ہیں تو انہوں نے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے مختلف کاروبار، مختلف قسم کے آپ کہہ لیجئے کہ بزنس وغیرہ سنبھالے ہوئے ہیں، تو یہی اپرچونٹیز جو ہیں یہ آپ کے لوگوں کو مل سکتی تھی اگر یہ لوگ نہ ہوتے یہاں پہ۔ مثال کے طور پہ اگر علاقے میں 4 افغانی ریسٹورنٹ کھلے ہوئے ہیں تو یہ کھول سکتے تھے، اس پہ انہوں نے افغانیوں کو، مہاجروں کو امپلوائے کیا ہوا ہے۔ تو ایک تو یہ اکانومی کا ایشو ہے کہ آپ جتنے لوگ باہر سے آئیں گے اور وہ کام کریں گے تو اتنی اپرچونٹیز آپ کے اپنے لوگوں کے لیے کم ہو جائیں گی۔ دوسرا ایشو آ جاتا ہے کہ بعض افغان مہاجرین جن کا اپنا کوئی ذریعہ انکم نہیں ہے وہ جرائم وغیرہ میں بھی ملوث ہیں۔ کراچی میں خاص طور پہ یہ ایشو ہوا۔ کراچی میں تو چھوٹا کاروبار بھی بہت سارا ان لوگوں نے سنبھال لیا ہوا ہے۔ جدھر جائیں آپ دیکھیں سبزی فروش بھی آپ کو یہی نظر آئیں گے، فروٹ بھی بیچنے والے یہ نظر آئیں گے، اور کراچی کی جو مشہور مارکیٹ ان میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو یہی مہاجرین آپ کو زیادہ نظر آتے ہیں۔ تو کرائم بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ اکانومی کے ایشوز ہیں، اور پھر جب آپ کے اوپر افغان حکومت اور باہر کے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ جناب آپ نے طالبان کو پناہ دی ہوئی ہے یا فلاں کو، طالبان جو افغان طالبان ہیں، تو وہ غالباً ان کا ریفرنس ہوتا ہے کوئی لوگ اگر ان مہاجرین میں رہتے ہیں، مہاجرین کے کیمپ ہیں، ان کیمپوں کو جا کے کھنگالنا بڑا مشکل ہے کہ آپ جا کے 35 لاکھ لوگ ہیں اور وہ کیمپس میں جو پڑے ہوئے ہیں، جو شہروں میں چلے گئے وہ تو شہروں میں چلے گئے لیکن کیمپوں میں بے شمار لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ وہاں سے اگر کوئی جا کے وہاں افغانستان میں کوئی کام کرتا ہے تو اس کا پاکستان کیسے ذمہ لے سکتا ہے؟ یہ تو دن میں ہر روز تقریباً 20-25 ہزار لوگ آتے جاتے ہیں۔ تو یہ ہر لحاظ سے آپ کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پہ جنریشن در جنریشن 45 سال سے یہ لوگ رہ رہے ہیں، تو کئی لوگ تو یہاں پیدا ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں کے شہری ہیں۔ آپ ان کو کل کو نکالنے لگیں وہ جائیں نہ، یا اگر جائیں تو واپس وہاں سے پھر آ جائیں ادھر کہ جی ہم تو یہاں تھے، تو بڑی مشکلات آپ کے لیے بنتی جاتی ہیں۔ تو اس لیے ضروری یہ تھا کہ ان لوگوں کو افغانستان میں سیٹل کیا جاتا۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ کتنی زیادتی کی ہے امریکیوں نے اور باقی لوگوں نے۔ ایک تو 20 سال وہاں رہے اور ان مہاجرین کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ جنگ کے اوپر آپ نے تقریباً $2 ٹریلین کے قریب خرچ کیا۔ اگر اس سے صرف 2-4 بلین مہاجرین کو وہاں سیٹل کرنے میں لگا دیتے تو یہ سیٹل ہو جاتے وہاں پہ۔ کہاں تو انہوں نے کوئی ایسا کام کیا نہیں جس سے یہ مہاجرین کہیں اپنی زندگی گزارنے قابل ہوتے وہاں پہ جا کے اپنے وطن میں۔ اور الزام تراشی ساری پاکستان بھگت رہا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 10,000 لوگ وہاں پہ گئے ہیں افغان یہاں سے طالبان کے ساتھ مل کے جنگ لڑنے کے لیے، افغان طالبان کے ساتھ۔ اب وہ 10,000 وہ یہاں سے تو کوئی نہیں گئے، لیکن اگر مہاجرین میں سے کوئی چلا گیا تو آپ کو کیا پتا اس سے؟ وہ تو جاتے ہیں، روز جاتے ہیں وہاں سے۔ کئی لوگ ہیں گرمیوں میں وہاں جا کے بزنس کام وغیرہ کرتے ہیں، یہ ڈرائی فروٹ وغیرہ کے لوگ ہیں، سردیوں میں یہاں کے ڈرائی فروٹ بیچتے ہیں، گرمیاں وہاں لگاتے ہیں۔ اب ان حالات میں جب تک یہ انٹرنیشنل کمیونٹی ان لوگوں کو سیٹل نہیں کر دیتی افغانستان میں تو ہمارے لیے تو یہ مسئلہ بنا رہے گا اکانومی کے علاوہ۔ اور اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب یہ لوگ آتے ہیں تو ان کی بھیس میں کچھ ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو پاکستان میں آ کے دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں، ہم نے یہ دیکھا ہے، اور اس حوالے سے یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، اور یہی خدشہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بھی ہے، پاکستان کا بھی ہے کہ ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں بڑھتی ہیں۔ سر جی اب کچھ پولیٹیکل بات کر لیتے ہیں۔ جو الیکشنز ہوئے اس میں مسلم لیگ نون دھاندلی کا الزام لگا رہی ہے۔ نادر قبول اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے مجھے جوائن کر چکے ہیں، سینیٹر محسن عزیز جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں وہ مجھے جوائن کر چکے ہیں۔ نادر صاحب یہ بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون سے بھی سینیٹر غوث محمد نیازی نے بھی مجھے جوائن کیا۔ سب سے پہلے میں نادر قبول کی طرف جاؤں گا۔ نادر قبول صاحب یہ بتائیے گا مسلم لیگ نون تو انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگا رہی ہے، آپ ان کے ساتھ ہیں اس معاملے میں؟ بالکل 100% ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں بدترین الیکشنز یہ ہوئے تھے، پری پول ریگنگ الگ ہوئی تھی،
پولنگ ڈے ریگنگ الگ ہوئی تھی. پولنگ ڈے پہ جس طرح کے جو واقعات ہوئے تھے, فائرنگ, دنگا فساد, ہمارے اپنے کتنے سارے ورکرز زخمی کیے گئے, یہاں تک کہ کراچی میں بھی جو کیمپس لگائے گئے تھے کشمیریوں کے ووٹ کاسٹنگ کے لیے, جو کشمیری کراچی میں رہتے ہیں, وہاں پہ ہمارے لیاری کے ورکرز تھے, ان کے اوپر پتھرا ہوا, کافی سارے زخمی ہوئے, شدید زخمی ہوئے. تو ظاہر سی بات ہے یہ دھاندلی ہوئی ہے. سر جو 11 نشستیں آپ نے لے لی ہیں وہ پھر آپ نے کیسے لے لی, وہ اس میں بھی پھر دھاندلی ہوئی ہوگی اگر آپ کی بات, آپ کی منطق کو صحیح نہیں ہوتے تو ہم انشاءاللہ 20-22 نشستیں لے جاتے. 12 نشستیں کیا ہیں, اور عمران خان صاحب کو 2 نشستیں بھی نہیں ملتی, کیونکہ عمران خان صاحب وہ ہیں جنہوں نے کشمیر کے اوپر سودا کیا ہے. مودی کے جو اقدامات ہیں اس کے اوپر انہوں نے کوئی ٹھوس جواب نہیں دیا. کشمیریوں کو 2 سال سے ادھورا چھوڑا ہوا ہے, 2 سال سے یرغمال ہیں کشمیری, اور پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں, عمران خان کی طرف دیکھ رہے ہیں. وہی عمران خان جو کہتا تھا, جو دعائیں کرتا تھا مودی کے آنے سے پہلے کہ اگر مودی آئے گا تو پھر انشاءاللہ صورتحال بہتر ہوگی. تو جیسے ہی مودی آیا اس نے کرفیو لگا دیا وہاں پہ اور یرغمال بنا کشمیر کو. تو ظاہر سی بات ہے کشمیریوں نے پی ٹی آئی کو تو ووٹ نہیں دیا. یہ کہاں سے آئے ہیں, ڈبے خود ہی بھرے ہیں, یا انہوں نے جو الیکشن کا وہاں پہ عملہ تھا اس کی ملی بھگت سے کیا ہے, یا کوئی اور قوتیں ہیں جنہوں نے ان کو مدد کیا ہے. کیونکہ کشمیری عوام کبھی بھی کشمیر کے سوداگر کے لیے ووٹ نہیں کرتی. تو ان کو جو یہ 22-25 جو بھی جتنے بھی ان کو سیٹیں ملی ہیں, یہ سراسر دھوکہ ہے کشمیری عوام کے ساتھ. ان کے مینڈیٹ کی بے حرمتی ہے اور غلط ہوا ہے. اور یہ وہ سیٹیں ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کو ملنی چاہیے تھی, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب واحد لیڈر ہیں اس وقت جو کشمیر کوس کو پوری دنیا میں انہوں نے اجاگر کیا ہے, اور اسی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے ہیں جنہوں نے کشمیر کوس کو یو این میں ہائی لائٹ کیا تھا. ماضی میں بھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی اس کے اوپر بہت زیادہ سخت اقدامات اٹھائے تھے. انٹرنیشنل جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں, چاہے یو این ہو, چاہے واشنگٹن ڈی سی ہو, مگر عمران خان کو کس طرح ملے 25 ووٹ, یہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. کیونکہ عمران خان صاحب کی کوئی پرفارمنس نہیں تھی وہاں پہ. انہوں نے گندا پور اور مراد سے, اگر آپ جو باتیں کر رہے ہیں پرفارمنس کی, اگر میں پرفارمنس کی بات کروں تو سر آپ پرفارمنس کا کیا کارڈ وہاں پر پلے کریں گے؟ کیونکہ جو سندھ میں آپ کی حکومت ہے سال 2008 سے لے کے ابھی تک, ابھی قربانی ہوئی تھی, علائشیں پڑی ہوئی تھیں, کوئی صاف کرنے والا نہیں تھا, پانی کسی کو نہیں ملتا ہے, کچرے کے ڈھیر جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں. کراچی بدترین گندگی والے بدترین شہروں میں فہرست میں شامل ہونے لگا ہے. سر یہ کارڈ آپ پلے کریں گے کشمیر میں اگر آپ کہہ رہے ہیں کارکردگی کی بات؟ میں بھی کراچی میں رہتا ہوں, آپ بھی کراچی میں رہتے ہیں, مجھے نہیں پتا آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ علائشیں پڑی ہیں. پوری تمام ٹیمز موقع پہ تھی, اور ود ان 1 or 2 days ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام جو عہدیداران تھے وہ خود فیلڈ میں تھے, تمام وزراء فیلڈ میں تھے. اور آج تو بڑا مذاقیہ خیز ایک واقعہ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ, جو آپ نے دیکھا ہوگا اسلام آباد میں جو فلڈز ہو رہے ہیں, تو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں فلڈز ہوئے, مراد علی شاہ آپ استعفیٰ دو. تو یہ ایک جوک بن چکا ہے. یہ عمران خان کے اوپر, عمران خان کے پرفارمنس کے اوپر ایک بہت بڑا طنز ہے, کیونکہ ان کو صرف اور صرف سندھ گورنمنٹ اور مراد علی شاہ ہی نظر آتے ہیں. آج جب اسلام آباد شدید فلڈ کا ایک شکار بن چکا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا E11 کی ویڈیوز آ رہی ہیں میرے پاس بھی آ رہے ہیں, بلکہ میرے دوست بھی وہاں پہ رہتے ہیں, وہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی پرسان حال نہیں ہے. پی ٹی آئی کا کوئی وہاں پہ ایم این اے, اسد عمر اسلام آباد کے ایم این اے ہیں, پر وہ اسلام آباد میں نہیں. جتنی بارش وہاں پر ہوئی ہے نا, اگر وہ کراچی میں ہو جاتی تو کراچی میرے خیال سے ڈوب جاتا. جو وہاں پہ جتنی ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے نا سر, میں آپ کی طرف واپس آؤں گا سر, مجھے دیگر مہمانوں کو بھی شامل گفتگو کرنا ہے. محسن صاحب کی طرف میں جاؤں گا کیونکہ غوث صاحب سے تفصیلی بات کرنی ہے. محسن صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں یہ دھاندلی کا شور مچا رہی ہیں, لیکن ایسا دیکھنے میں آیا کشمیر میں جب بھی الیکشنز ہوئے, ماضی میں ایک بندہ بھی زخمی نہیں ہوا, نہ ہی مرا. اس دفعہ تو مار پیٹ بھی ہوئی, 2 افراد بھی مر گئے. تو آپ کو لگ رہا ہے یہ جو دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں اس میں کوئی صداقت ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ جی. بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ صرف ابھی کے الیکشن کی بات نہیں ہے, یہ تو جب جنرل الیکشن ہوئے تو اس پہ بھی الزام لگے, اور یہ کہا گیا کہ سلیکٹڈ بن گئے. اس کے بعد پھر آپ کو معلوم ہے کہ پی ڈی ایم بنی تو اس میں کس نے کس کو سلیکٹڈ کہا, کس نے کس کو سلیکٹڈ نہیں کہا. یہ دونوں پارٹیوں کے ممبران آپ کے سامنے ہیں, ان سے آپ پوچھ لیں کہ ابھی یہ دوسروں کی جو ہے وہ گڑے جو مردے ہیں وہ کھیل رہے ہیں اور بتا سلیکٹڈ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے گلگت بلتستان کا الیکشن ہوا, اس میں آپ نے دیکھا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.